صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مضبوط، متحد، خوشحال پاکستان کی تشکیل میں کردار ادا کریں۔ پاکستان کو پیچیدہ عالمی حالات، معاشی دباؤ سے نمٹنے جیسے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ ہماری بہادر مسلح افواج مادر وطن کے دفاع میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہم اپنی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے دفاع کے لیے بھی ثابت قدم رہیں گے۔ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ کشمیری اور فلسطینی عوام حق خوبصورت کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ بر صغیر پاک و ہند مسلم قیادت آزاد وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ متحد ہوئی۔ پاکستان آباء و اجداد کے غیر متزلزل جذبے، استقامت اور قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مثبت اقتصادی اشاروں کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی آج 96ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بیگم نصرت بھٹو کی سالگرہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کی زندگی جرأت، قربانی اور جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی کی علامت تھی۔ بیگم نصرت بھٹو نے آمریت کے تاریک ترین دور کا بہادری کے ساتھ سامنا کیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے جمہوریت کی بحالی کی جد و جہد کی قیادت کی۔ بیگم نصرت بھٹو نے اپنے شوہر کی ناانصافیوں پر مبنی گرفتاری اور شہادت اور سیاسی انتقام کے بدترین حالات کا سامنا کیا۔ بیگم نصرت بھٹو اپنے عزم اور استقلال پر قائم رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو تاریک دور میں سنبھالا۔ بیگم نصرت بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب سے واپسی کے فوری بعد ایف بی آر کی کارکردگی پر اجلاس۔ 34.5 ارب روپے کی ریکوری پر متعلقہ وزراء اور افسران کی پذیرائی، مستقل نظام کی تشکیل کے لیے لائحہ عمل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم آپ کی قومی خزانے کو 34.5 ارب روپے کا فائدہ پہنچانے پر مشکور ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ایف بی آر کے حوالے سے اصلاحات اور ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے بھی ایک لائحہ عمل تشکیل دیا جائے اور ایف بی آر کی افرادی قوت کی بہتری کے لیے ایک پلان تشکیل دیا جائے۔ عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ٹیکس چوری کے حوالے سے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے حوالے سے اور حکومتی ٹیم کے ان مقدمات کی ریکوری کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک کمی۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی ڈیڈ لیول پر برقرار۔ ترجمان وابڈا کے مطابق تربیلا ریزرو وائر میں پانی کی سطح 1402 فٹ جبکہ منگلا ریزرو وائر میں پانی کی سطح 1061 فٹ ہے۔ پانی ہے تو زندگی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن منایا گیا۔ پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالات یہی رہے تو رواں سال کے اختتام تک ملک پانی کی مکمل قلت والا ملک بن جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور کرۂ ارض پر موجود ہر جاندار کے لیے ناگزیر ہے۔ انسانی زندگی، زراعت، صنعت اور ماحولیات سبھی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور پانی کے مؤثر استعمال کی ترغیب دینے کے لیے ہر سال 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منعقدہ ماحولیات اور ترقی سے متعلق کانفرنس میں پانی کے عالمی دن کو منانے کی تجویز دی۔ 1993 سے ہر سال 22 مارچ کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے اور ہر سال ایک نیا موضوع منتخب کیا جاتا ہے تاکہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکے۔ آبی ماہر ڈاکٹر شفقت منیر کا کہنا ہے پانی کے ذخائر کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ بارشیں نہ ہونے سے مسائل پیدا ہوں گے، ہمیں ڈیم بنانا ہوں گے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے راول ڈیم ہے، باقی لیکس کی صورت میں کوئی نیچے پانی ڈپازٹ ہو، تو یہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ملٹیپل اسٹریٹجیز کی طرف جانا ہوگا۔ رہنما جی ٹی ایس صفدر عباسی کہتے ہیں کینال منصوبے پر سندھ کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ گڈو بیراج پر اس وقت پانی نہیں ہے، ایسی صورتحال سے پنجاب بھی متاثر ہوگا۔ ہماری سول سوسائٹی ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، سیاسی لوگ، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب تقریباً جو ہے ایک پیج کے اوپر ہیں کہ یہ جو کینالز کا جو بھی آپ جو ہے نا یعنی ایک سپلائی وہی ہے انڈس ریور سسٹم۔ انڈس ریور سسٹم سے آپ جب پانی نکال کے اور آلریڈی شارٹیج۔ ترجمان سندھ حکومت تحسین آبدی کا کہنا ہے کینال والا منصوبہ ٹھیک نہیں ہے، سندھ میں پانی کی بہت شارٹیج ہے، ہمیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر صوبوں کا سوچنا ہوگا۔ سندھ جو ہے وہ ٹیل پر ہے، کراچی اس سے بھی زیادہ ٹیل پر آ جاتا ہے۔ کہ میں کراچی کی بھی بات کروں کیونکہ میں کراچی آئی، تو پنجاب جو ہے وہ اپر اینڈ پر ہے، تو ویسے ہی سندھ آتے آتے پانی ویسے ہی شارٹیج ہو جاتا ہے۔
मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना है। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के साथ पानी की तलब में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन दस्तयाब वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम पेशरफ्त। मार्च की टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया है। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी का इजहार किया गया और प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा की तब्दील किए गए 30 एहलकारों का तबादला रोकने की दरख्वास्त। तहरीरी दरख्वास्त में कहा गया है कि इन एहलकारों के तबादले की वजह से आने वाले बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबे के तमाम महकमों में 2 साला मुद्दत पूरा करने वाले एहलकारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। इस दौरान महकमा खजाना के ग्रेड 14 से 17 के 30 एहलकार भी तब्दील किए गए, जिस बारे में महकमा खजाना के आला अफसरान स्टैब्लिशमेंट को एक तहरीरी अरसाल की है, जिसमें तब्दील किए जाने वाले एहलकारों के तबादले की वजह बजट तैयारी में मुश्किलात आ सकती हैं। लिहाजा इन एहलकारों को 30 जून 2025 तक तब्दील ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उमरा की अदायगी के बाद PIA की परवाज़ से लाहौर पहुंच गई हैं। मरीम नवाज के हमरा हमजा शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी वतन वापस पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उमरा की अदायगी के बाद PIA की परवाज़ के ज़रिए लाहौर पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा हमजा शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी वतन वापस पहुँचने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उमरा की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब गई थीं और इस दौरे के दौरान उन्होंने सऊदीया के आले हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। इसके बाद उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उमरा अदा किया और आज मरीम नवाज हमजा शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा वतन वापस पहुँच गई हैं। सियासी मंजरनामे से आगाह करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की रिहाई को मुआफ़ी से मशरूत कर दिया। कहते हैं कि बानी PTI 9 मई वाक़यात पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इससे पहले राना सनाउल्लाह अपने एक बयान में कहा था कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने नज़रबंद नहीं किया हुआ, वो अपने मुकदमात की वजह से जेल में हैं। बानी PTI अपनी ज़मानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। कौमी सलामती इजलास में PTI का शिरकत न करने का मामला। PTI की पंजाब और KPK की लीडरशिप आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर दिए। बानी PTI से मुलाकात की शर्त को बड़ी बेवकूफ़ी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए था। अराकीन ने राय दी कि बानी PTI से मुलाकात की शर्त मनसूब करना ही बेवकूफ़ी थी। कौमी सलामती इजलास में जाना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए था। जिन अराकीन ने ना जाने का मशवरा दिया उनको सियासत का कुछ पता नहीं। अगर हम बानी PTI की गैर मौजूदगी में पार्टी चला रहे हैं तो इतना इख्तियार तो है कि कुछ फैसले ले सकें। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात। वज़ीर आला और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तीफ़ा तलब। इस्तीफ़ा आतिफ खान एंटी करप्शन केस में कमज़ोर दलाइल पेश करने पर तलब किया गया। इस्तीफ़ा तलब करने से मुताल्लिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और काजी अनवर एडवोकेट की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल नूर रोज़ खान ने जबरी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म मिलने के बाद PTI रहनुमा आतिफ खान को ऑडियो मैसेज किया। मैसेज में कहा गया है कि मैंने आपके केस में मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं किया था। ये कहते हैं कि इस केस को निपटाया जाना चाहिए था, मुलतवी नहीं करना चाहिए था। अब काजी अनवर और एडवोकेट जनरल मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। अब ये जाली दस्तखत से मेरा इस्तीफ़ा तैयार कर रहे हैं। नौरोज़ खान ने कहा कि आप काजी और एडवोकेट जनरल को एक कॉल करें कि ये क्या कर रहे आपकी दुश्मनी में, और ये लोग कहते हैं कि आपने इस केस में क्यों पैरवी नहीं की। ईद के बाद हम कन्वेंशन और जलसों की तरफ जाएंगे, माजी की गलतियों से सीखेंगे, आगे दोहराएंगे नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि कौमी सलामती इजलास से पहले बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया कि इस शर्त पर किया था कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। 6 माह से बानी PTI तक सियासी कमेटी की रसाई नहीं। ज़ाती तौर पर BLA की मुखालफत करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस मामले पर हमारे और DG ISPR के मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं।
ہم کبھی جنگ کا مشورہ نہیں دیں گے، ہم امن چاہتے ہیں، امن دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ افغانستان جنگ نہ افغانستان کے فائدے میں ہے اور نہ ہمارے۔ سربراہ AUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کہیں تو خلا ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم صوبے اور ملک کے لیے حقوق مانگ رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ حقوق مانگنے کے لیے ہتھیار اٹھانا کسی صورت جائز نہیں۔ سیاست میں پارٹی لیڈران ایک امید کی کرن ہوتی ہے اور سیاسی لیڈران کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ محکمہ صحت کی غفلت کے باعث توسہ شریف میں 106 بچے ایڈز کا شکار ہو گئے۔ سیکٹری ہیلتھ پنجاب نادیہ ثاقب نے بچوں میں ایڈز کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ بچوں کو ایک ہی سرنج بار بار لگائی جاتی رہی۔ سیکٹری ہیلتھ کا کہنا تھا کہ توسہ اسپتال کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بچوں میں ایڈز پھیلانے کا باعث بنا۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت کی غفلت کے باعث توسہ شریف میں 106 بچوں میں ایڈز کا انکشاف۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نادیہ ثاقب نے توسہ میں بچوں میں ایڈز پھیلنے کے معاملے پر توسہ اسپتال کا دورہ کیا۔ MS توسہ اسپتال ڈاکٹر طیب پر برہم ایڈز پھیلانے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کی یقین دہانی۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نادیہ ثاقب توسہ میں 106 بچوں میں ایڈز وائرس کی تصدیق کی اور کہا صرف ایک کیس میں بچے کی والدہ میں HIV پازیٹیو نکلا، باقی 105 بچوں میں کسی بچے کے والدین اور لواحقین میں ایڈز کے وائرس نہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے تسلیم کیا کہ ضلعی محکمہ صحت کی کمزوری کی وجہ سے ایڈز بچوں میں پھیلا اور سرنج خون لگنے کی وجہ سے بچوں میں پھیلا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ توسہ اسپتال بھی ایڈز بچوں میں پھیلانے کا باعث بنا۔ ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں گے، ذمہ داروں کا تعین کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے والدین سے اپیل کی کہ کبھی بھی بچوں کو انجیکشن نہ لگوائیں۔ اگر ڈاکٹر کسی بچے کو انجیکشن تجویز کرے تو اپنی موجودگی میں انجیکشن لگوائیں اور سرنج کو فوراً ضائع کریں۔ عطائیت کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ کہا اسپتال میں کسی ٹرینی والنٹیئر کو علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ توسہ اسپتال میں HIV اسکریننگ سینٹر اور ایڈز کنٹرول سینٹر قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔